بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ٹی وی۔ دوستو، میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمانڈو بریگیڈیئر طارق محمود، پاک فوج کا وہ کمانڈو جسے اس صدی کا بہترین کمانڈو کہا جاتا ہے، بریگیڈیئر طارق محمود شہید۔ اس نے غضب کی نگاہ پائی تھی، جس کی جانب دیکھتا کیا مجال جو مد مقابل زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ پاتا۔ صوفیائے کرام کے شہر ملتان میں 8 اکتوبر 1938 کو پیدا ہونے والا یہ سپاہی ایک داستان شجاعت کا ایک امر کردار تھا۔ وہ پیدائشی فوجی تھا۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پشاور میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا، مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے اندر ہلچل پیدا کرتی رہتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ کیا ہے۔ وہ راتوں کو سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ اسے کوئی آواز دے رہا ہے، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ آخر ایک صبح وہ اٹھا، قانون کی تعلیم کو خیر بات کہا اور فوج میں اپلائی کر دیا۔ وہ جان گیا کہ دھرتی ماں کی پکار پر لبیک کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ 1963 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کالج سے ایک بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوا۔ نام تو اس کا طارق محمود تھا، مگر دنیا TM یعنی مرد آہن کے نام سے مین آف سٹیل ٹائیگر مشہور ہوا۔ فوج نے اسے کمانڈو تربیت دی اور تربیت مکمل کر کے وہ SSG کمانڈوز کی پہلی بٹالین میں شامل ہوا۔ 1965 میں اسے امریکہ میں ہونے والے ایک ایڈوانس اسپیشل کورس کے لیے منتخب کیا گیا، مگر اس وقت 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی۔ TM ٹائیگر اپنے کمانڈر کے سامنے پیش ہوا اور احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کمانڈر سے کہا وہ وعدہ نبھانے کا وقت جو یہ خاکی وردی پہننے سے پہلے اس نے اپنے وطن سے کیا تھا وہ آن پہنچا ہے۔ کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا، ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کاندھے پہ تھپکی دے کر وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو شکار کرنے سے پہلے ٹائیگر کے چہرے پر آتی تھی۔ 1965 کی جنگ میں اس نے داستان شجاعت رقم کی۔ وہ اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑا کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اسے میجر کے رینک پر ترقی دی گئی۔ 1970 اور 1971 کی جنگ میں اس نے دوبارہ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے ڈھیر ملتے وہ سمجھ جاتے کہ یہاں ٹائیگر کا گزر ہوا ہے۔ ٹائیگر دشمن کی انٹیلیجنس نظر میں آ چکا تھا، مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ ٹائیگر کے نزدیک آنے کی ہمت کرتا۔ 1971 کی جنگ کے بعد فوج نے اسے ستارہ بصارت سے نوازا۔ 1974 میں ٹائیگر کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس دوران بھی دھرتی ماں کی آواز اسے بلاتی تھی۔ وہ اب بھی راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ شیر کی طرح دشمن پر جھپٹتا تھا، مگر وہ آواز اسے بلاتی رہتی۔ وہ مزید بے جگری سے لڑتا۔ فوج نے اس کی خدمات دیکھتے ہوئے 1977 میں اسے ستارہ بصارت سے نوازا۔ 1982 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی کے بعد اسے SSG کمانڈوز کا کمانڈنٹ تعینات کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے مابین سیاچن کا تنازع زور پکڑ چکا تھا۔ پاک فوج نے سیاچن گلیشیئر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائیگر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ٹائیگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ برف پوش پہاڑوں میں دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر بھارت کی فوج کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں میں جھپٹتے تو شکار کیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ بھارتی فوج سیاچن سے بھاگ کھڑی ہوئی اور 1984 میں ٹائیگر ان برف پوش پہاڑوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا چکا تھا اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر ایک مسافر بردار امریکی طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا۔ 360 افراد کی جان خطرے میں تھی۔ ہائی جیک طیارے کا چھڑوانا بریگیڈیئر طارق محمود کی ٹیم پر سونپ دیا گیا۔ ٹائیگر نے SSG کمانڈو کی ٹیم کی کمانڈ کی اور ان پر حملہ بول دیا۔ ہائی جیکر نے SSG کمانڈو پر فائر کھول دی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا مد مقابل کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب ہائی جیکر گرفتار ہو کر ٹائیگر کے قدموں میں تھے۔
یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی قوم کو بریگیڈیئر ٹائیگر کے بارے میں پتہ چلا۔ بریگیڈیئر ٹائیگر کو پاکستان ہی کا نہیں اس صدی کا بہترین کمانڈو کہا جاتا ہے۔ بھارت کے خفیہ ادارے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ہر ہفتے بریگیڈیئر ٹائیگر کے بارے میں رپورٹ دی جاتی تھی۔ بھارت ٹائیگر کے لگائے گئے زخموں کا بدلہ لینے کی تلاش میں تھا۔ اس معاملے پر پاکستان کی ایجنسی ISI بھی بے خبر نہ تھی۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ بھارت بریگیڈیئر ٹائیگر کو قتل کرنے کے در پہ ہے، جس کے بعد ٹائیگر کی سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ ان معاملات پر وہ صرف مسکرایا کرتا تھا۔ ٹائیگر نے بے شمار آپریشن میں حصہ لیا، جس میں اس نے بے مثال شجاعت اور بہادری کی داستانیں رقم کی۔ یہ 29 مئی 1999 کا دن تھا۔ گجرانوالہ کے نزدیک رہوالی میں آرمی ایوی ایشن کا پاسنگ آؤٹ تھی۔ بریگیڈیئر ٹائیگر اس SSG کمانڈوز کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج اس آواز کی گونج ٹائیگر کو اپنے کانوں میں بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر بریگیڈیئر ٹائیگر اور ٹیم کو لے کر فری فال کے لیے ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا، بریگیڈیئر ٹائیگر جس لگانے کے لیے اٹھے، ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور ہیلی کاپٹر سے کود گئے۔ ایک دم ہی وہ آواز بہت قریب اور صاف ہو گئی۔ یہ ایک ماں کی آواز تھی، دھرتی ماں کی آواز جو اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ ٹائیگر اس آواز کی مٹھاس میں کھو چکا تھا۔ اس نے بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولا، مگر دھیان اس آواز کی طرف تھا، جس کی وجہ سے پیراشوٹ نہ کھلا۔ جوں جوں ٹائیگر زمین کے قریب ہو رہا تھا، آواز بھی قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس آواز میں وہی تڑپ تھی جو ایک ماں کی آواز میں ایک بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے ریزرو پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سو اس جری نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا اور دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آغوش میں سما گیا۔ اگلا دن پاکستانی قوم کے لیے سوگ کا دن تھا۔ اخباروں میں خبر آئی تھی کہ پاکستانی کمانڈو بریگیڈیئر طارق محمود ٹائیگر فری فال کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیراشوٹ نہ کھلنے پر شہادت پا گئے۔ دوستو، آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔